کم صاحب اس سیگمنٹ کے لیے ہم نے جو دہریہ کی طرف سے جو کہہ لیں جو ان کے مشہور اعتراض ہے ان کا کچھ ہم نے چناؤ کیا جو ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے تو آپ ان اعتراض کو سنیں اور اس پہ آپ کا ریئیکشن چاہتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے اسلامی تعلیم کی روشنی میں. تو پہلا اعتراض جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ Islam is that it is the last and final revelation from God to humanity. It's quite a big claim to make, that you don't need another book after the Quran. You don't need any more evidence, you don't need any more argument. That it's all done for you. Now, that's okay if people want to claim that. But now they want to say, if you have any difficulty with this idea, if you have any doubts about it, you're not allowed to express them. Because if you do, you are insulting us. You're making us feel hurt. Now, just imagine those two claims put together. One, a fantastic claim, and the other, a fantastic claim that you can't challenge. بڑی دلچسپ بات ہے جو ان صاحب نے کی ہے، اور ان کا یہ دس از جسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی دلیل نہیں دی کہ کس بات پہ ان کو اعتراض ہے. کہتے ہیں کہ قرآن یا اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن مکمل کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور شرعی کتاب نہیں ہوگی، ریولیشن فرام گاڈ نہیں ہوگا. ایک تو اس میں میں سمجھتا ہوں انہیں پتہ ہی نہیں کہ جب قرآن کریم کامل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اور خود قرآن کریم اس کے لیے کیا دلیل دیتا ہے کہ کیوں یہ کامل کتاب ہے اور کیوں اس کی موجودگی میں کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں. حالانکہ قرآن کریم ان سب باتوں کے دلائل دیے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنے پاس سے ایک بات یہ گڑھ دی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کس پہ کوئی شک نہیں کر سکتے، کسی قسم کا سوال نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں اٹھا سکتے. صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہی نہیں. قرآن کریم جب یہ فرماتا ہے کہ یہ کامل کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی کاملیت میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی دھوس زبردستی نہیں چلاتا قرآن. اور کو کہتا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ اس جیسی کوئی صورت لا کے دکھائیں، اس جیسا کوئی کلام لا کے دکھائیں، کوئی ایک آیت لا کے دکھائیں. مختلف جگہوں پہ قرآن کریم نے اس کے چیلنجز دیے ہیں. تو بنیادی طور پر سرسری نظر میں ہی ان کا یہ کلیم یا ان کا یہ بیان خود نگیٹ کرتا ہے ان کے وہ قرآن کے حقائق کے خلاف ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کامل کتاب ہے، لیکن وہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تو پھر شک ہے کہ یہ کامل کتاب نہیں ہے، اس میں بہت سارے نقص ہیں، تو دلیل دیں. دلیل تو انہوں نے ایک بھی نہیں دی کہ یہ بات ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کامل کتاب ماننے سے انکاری ہیں. انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے تو ان کا فرض تھا کہ وہ کوئی دلیل دیتے، کوئی دلیل نہیں دی. یا قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ جو بات کہی ہے یہ تو غلط ہے، حقائق کے خلاف ہے، یا یہ واقعات کے خلاف ہے، اس پہ ہمیں یہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. عموماً ان لوگوں میں آپ دیکھیں گے کھٹ ترمی ہے اور اپنی بات کو سمجھتے ہیں کہ مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا، جبکہ یہ درست نہیں ہوتی. مثلاً ان کی ہی ایک کتاب ہے گاڈ از ناٹ گریٹ، اس میں انہوں نے شمالی کوریا کے اپنے کسی سفر کا ذکر کیا ہے، اور وہاں سے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ شمالی کوریا جو ہے مذہبی ریاست نہیں ہے، لیکن اس میں رکتے ہیں آئی واز لیونگ اے ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ اینڈ آلسو اے ریلیجیس ون. یہ ان کا تو یعنی کھلی حقیقت ہے کہ شمالی کوریا کو مذہبی ریاست نہیں ہے، لیکن اس کو وہاں پہ مذہب کا وہ جو نا ساتھ ایک اس کی پچ لگا دی ہے کہ یہ مذہبی ریاست ہے. اب ہم دوسرے اعتراض کی طرف دیکھتے ہیں یا دوسری اسٹیٹمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں جو بعض رچرڈ ڈاکنس کی طرف سے خاص طور پہ بیان کی گئی ہے. If you actually look at the moralities that are accepted among modern people, among 21st century people, we don't believe in slavery anymore. We believe in equality of women. We believe in being gentle. We believe in being kind to animals. These are all things which are entirely recent. They have very little basis in biblical or Quranic scripture. They are things that have developed over historical time through a consensus of reasoning, sober discussion, argument, legal theory, political and moral philosophy. These do not come from religion to the extent that you can find the good bits in religious scriptures. You have to cherry pick. You search your way through the Bible or the Quran and you find the occasional verse that is
an acceptable profession of morality. And we say, look at that, that's religion. And you leave out all the horrible bits. And you say, oh, we don't believe that anymore. We've grown out of it. Well, of course we've grown out of it. We've grown out of it because of secular moral philosophy and rational discussion. یہ جو اعتراض رچرڈ ڈاکن صاحب نے کیا ہے اس کو وہ اپنی کئی کتابوں میں اور پروگراموں میں بار بار بیان کر چکے ہیں، اور وہ دلیل یہ بیان کر رہے ہیں کہ مذہبی کتب کی تعلیمات میں بارہا ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ انہیں موریلٹی یا اخلاقیات کی بنیاد بنانا ممکن ہی نہیں، اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس نقطے کو انہوں نے اپنی کتاب دا گاڈ ڈیلیون میں بیان کیا ہے۔ اس کے کتاب کے باب 7 اور 8 میں بڑی لمبی بحث کی ہے کہ کیوں مذہبی کتب کو اخلاقیات کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری بحث جو ہے وہ اس میں وہ بائبل کے حوالے پیش کرتے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا حوالہ پیش کر کے لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی ظالمانہ تعلیم ہے، ان پر کس طرح موریلٹی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک جگہ بھی وہ قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دے کر ان کا سیاق و سباق بیان کر کے بحث نہیں اٹھاتے۔ تو یہ ڈس آنیسٹی ہے کہ بات آپ ایک کسی اور کی کر رہے ہیں اور الزام اس کا قرآن پہ بھی ڈال رہے ہیں۔ اس ثبوت کے بغیر وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن مجید پر اخلاقیات کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اور قرآن مجید کی کسی ایک بات پر بھی انہوں نے معین طور پہ اٹھا کے تو اس کو زیر بحث نہیں لائے۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے وہ تو بائبل کو محرف قرار دیتا ہے کہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں، انسانی ہاتھوں سے اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ تو بائبل کی آیات کے بنیاد پر قرآن مجید کو کیسے اعتراض کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ یہ تو ناانصافی ہے۔ یہ ان کی موریلٹی کا تو جنازہ یہی نکل جاتا ہے نا کہ یہ آپ کی اخلاقیات ہے، معاملہ کسی اور کا ہے، اس کو بنیاد بنا کے الزام دوسرے کو دے رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کے اخلاق، یہ ہے سچائی، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، اور اس کو پھر آپ کہتے ہیں موریلٹی کی باتیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ سوچنے کی بات ہے، موریلٹی کا ایشو بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو بڑی صدیوں کے بعد، بڑی غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ مذہبی کتب نے کیا باتیں کی ہیں۔ قرآن مجید، ہم تو اس قرآن کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن مجید کی کسی بات پر آپ اعتراض کر کے معین اٹھائیں، ہم آپ کو قرآن کے حوالے سے بتائیں گے کہ آپ کا استدلال یا آپ کی سوچ درست نہیں ہے۔ وہ ایسا انہوں نے نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی وہ خود ہی بیان کرتے ہیں اپنی ایک اور کتاب میں، آؤٹ گروئنگ گاڈ میں۔ وہ اس کے صفحہ 104 پر لکھتے ہیں کہ آئی ول ٹاک ہیئر اونلی اباؤٹ دا جوئش کرسچن بائبل بیکاز اٹس دا اونلی ون آئی نو ویل۔ یعنی اعتراف بھی کر رہے ہیں، یا آپ کا خیال ہے کہ آپ بائبل کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ قرآن پہ اعتراض کا آپ کو کس موریلٹی نے حق دیا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ نے یہ رچرڈ ڈاکن صاحب کو 5 والیوم کمنٹری جماعت کی بھجوائی، اور اسلامی اصول کی فلسفی بھی بھجوائی، اور ان سے کہا گیا کہ تم پہلے یہ پڑھو، پھر قرآن کریم کی کسی بات پر اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو پیش کرو، ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو اس کا جواب ہی آیا کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی موریلٹی کا حال ہے، یہ اخلاقیات کا حال ہے، یہ ان کے عدل اور انصاف کا حال ہے، اور قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ حقیقت جہاں سے معلوم ہو سکتی ہے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اس کو پڑھنا بھی نہیں، اور اپنے خود ساختہ خیالات، من گھڑت خیالات کو قرآن کی طرف منسوب کر کے پروپیگنڈا کرنا ہے کہ یہ سب قرآن ایسا ویسا ہی ہے، اس میں گویا منسوخ بھی پایا جاتا ہے، نسخ بھی پایا جاتا ہے۔ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ جماعت احمدیہ کا تو یہ چیلنج ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ چیلنج دیا، اور آپ کے بعد خلفاء نے بھی، ایک کے بعد دوسرے خلفاء نے بار بار دنیا کو چیلنج دیا کہ قرآن پر آپ کوئی اعتراض کریں، ہم اسلام کی نمائندگی میں، قرآن کی نمائندگی میں اس کا جواب دیں گے، کیونکہ اس زمانے میں قرآنی حقائق اور معارف کو دنیا پر ثابت کرنے کے لیے اور تمام مخالفین کا دلائل کے ساتھ منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ اب ہم تیسرے بیان کی طرف آتے ہیں جو ڈینیل ڈینٹ صاحب نے دیا ہے اور اسلام پر اور قرآن کریم پر اعتراض کیا ہے۔ The really dangerous thing about religion, and this is not everybody, of course, it's not half, thank goodness, but it's many, and that is the one thing that I think is really dangerous
in many religions is that it gives people a gold-plated excuse to stop thinking. To stop thinking, to say, I don't have to think about that because my religion says this is right, this is wrong, it's as clear as that, it's black and white, I don't have to think about this anymore. It's just a matter of faith. And we honor that. We said, oh, it's a matter of faith. I think we have to stop honoring people for stopping thinking. اب یہ ڈینیل ڈنٹ صاحب نے بھی وہی اعتراض کیا ہے جو معاندین اسلام کی طرف سے اور یا مذہب کے مخالفین کی طرف سے عموماً کیا جاتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ لوگوں کو سوچ بچار کرنے، تدبر کرنے، غور و فکر کرنے سے روکتا ہے. گویا ایک زبردستی اپنے تعلیمات کو، اپنے جو احکامات ہیں ان کو لوگوں پر ٹھونستا ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے، بس یہ اسی طرح ہے. یہ انہوں نے یہ نہیں بیان کیا اس بیان میں کہ کس مذہب کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا مذہب ہے تو اسلام کے سوا تو وہ جانے، اور وہ ڈینیل ڈنٹ صاحب جانے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم تو عقل اور شعور کو بار بار دعوت دیتا ہے، اور یہ بیان ان کا قرآن کریم سے ناواقفیت کی بنا پر ہے. قرآن مجید میں بہت سی ایسی متعدد آیات ہیں جن میں بار بار دعوت دی گئی ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو. مثلا سورہ نساء کی آیت 83 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پر یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. قرآن کریم پر غور و فکر کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک بہت روشن تاریخ ہے، اور بہت سارے سائنسدان پیدا کیے ہیں، اس نے مختلف علوم کے ماہرین پیدا کیے ہیں. مسلم مشاہیر، مسلم جو نامور سائنسدان ہیں، اس مغربی دنیا بھی اس کی قائل ہے. اور یورپ کا جو ایک انقلاب آیا تھا علوم میں، اس میں انہوں نے بہت سارے ان مسلم علماء کی کتابوں سے رہنمائی حاصل کی تھی. تو یہ تو تاریخ بڑی پڑی ہے. اس زمانے میں ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی نہیں یہ جانتے، جو ایک احمدی نوبل laureate تھے نظریاتی فزکس میں، اور انہوں نے متعدد جگہوں پہ یہ بیان فرمایا کہ میری علم کے سلسلے میں بھی مجھے قرآن کریم سے رہنمائی ملی ہے. اور جو انہوں نے بہت ساری تھیریز پیش کی، اس کی بنیاد انہوں نے قرآن کریم کو رکھا. اور ایک موقع پر انہوں نے فرمایا بھی کہ اپنے مختلف لیکچرز میں کہ 750 کے قریب، جو قرآن کریم کا قریباً 1/8 حصہ بنتا ہے، 750 کے قریب ایسی آیات ہیں جن میں قرآن کریم دعوت دیتا ہے کائنات میں غور و فکر کی، اور عام لوگوں کو قرآن کریم میں غور و فکر کی. اب دیکھیں یہ بھی بات ہے کہ اگر ایسا ہی دماغوں پہ پابندی ہوتی یا جبر ہوتا تو ہم ان کے اعتراضات کو اٹھاتے کیوں؟ ہم تو بھاگتے اس سے. جماعت احمدیہ ان کے اعتراضات کا مطالعہ کرتی ہے، ان کو اٹھاتی ہے، ان کو زیر بحث لاتی ہے، ان کا جواب دیتی ہے. لیکن دلائل کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی آمادہ تو ہوں، کوئی دلیل لائیں، ہم اس کا دلیل سے جواب دیں گے اللہ کے فضل سے. تو محض بیان بازی سے تو اسلام کو نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے جو حقیقی اسلام ہے. اور اس زمانے میں حقیقی اسلام کا جھنڈا اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ جھنڈا سر بلند رہے گا. اور دنیا کا کوئی علم کا ماہر، کسی علمی علم کا ماہر یا کوئی دہریہ بھی اپنے کسی فلسفے کی روح سے بھی اسلام اور قرآن پر غالب نہیں آ سکتا. یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں، ہمارا چیلنج ہے، اور لوگوں کو دعوت ہے کہ وہ آئیں اور اس کے مقابلے میں اپنے دلائل لے کے آئیں.